السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں میں، برکتوں میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس جہان میں وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکتا ہے؟ وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہو، جو ایک اللہ تعالیٰ کی مانتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے سے الوہیت کے مقابلے میں جو مطلوب ہے وہ عبودیت ہے۔ عبودیت کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ یہ کیسا سرنڈر کرنا ہے اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ ہر نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ کیا ثابت کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر حالت میں غلام ہے۔ جس بھی حالت میں اللہ تعالیٰ رکھے، نہ سوچ میں اپنی مرضی ہوگی، نہ قول میں، نہ کسی چیز پر اپنی مرضی سے نظر پڑے گی، نہ مرضی کا سنیں گے، نہ مرضی سے جئیں گے۔ ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو جو ترقی کرنا چاہتا ہو، عروج کے زینوں پر جانا چاہتا ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا راستہ عبودیت اور دعوت کا ہے۔ عبودیت اور دعوت کے ساتھ ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود اللہ کا غلام نہ بنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کی دعوت دینے چلے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلے بغیر اس کے راستے کی دعوت دے سکے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلتا رہتا ہے تو اسے عبد کامل کی سنت پر چلنے کا اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ جو سدا ہی مستقل مزاجی سے چلتا ہے اسے ہی سنت کی اتباع کی توفیق ملتی ہے۔ پھر اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کر پاتا ہے۔ سنتوں پر عمل ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ سنت سے بھاگتے ہیں، کیا خود بھاگتے ہیں؟ خود نہیں بھاگتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگا دیتا ہے
کہ جاؤ تم اس قابل ہی نہیں ہو، ابھی تو تم اس مقام پر آئے ہی نہیں، جاؤ پہلے اپنے رب کو پہچانو، پہلے بندگی کو اس کے لیے خالص کرو، پہلے اس کی اطاعت کرو، پہلے اسی کی طرف بلاؤ پھر آنا۔ سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کوئی ان تمام مراحل سے گزرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے امامت کے مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو یعنی غائب جو آنکھوں سے دیکھا نہیں اس پر یقین رکھیں، جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اس سے اٹھا کر غیب پر ایمان رکھنے کے مقام پر لے آئیں۔ سعادت مند انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام ہے، یہ صرف نام نہیں ہے، یہی تو تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ایسی ہے جس کی کیفیت انسان کو اس جہان سے اٹھا کر کسی اور جہان میں لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دل کا معاملہ ہے، ایسے سوچو، ایسے غور کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا لیکن اپنے سامنے اسے محسوس کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک کیفیت نہیں بن پاتی تو دوسری کیفیت میں چلے جائیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو بے شک آپ کو دیکھتا ہے۔ ایک عبادت دل، زبان اور اعضاء کے عمل سے انجام پا رہی ہے۔ اعضاء کے بارے میں دیکھیں کتنی ہدایات ہیں۔ نظر سجدے والی جگہ پر رہے، زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے گی لیکن باقی معلومات میں خاموشی رہے گی۔ ارد گرد والوں سے کوئی بات نہیں کر سکتی، اپنے اعضاء سے کوئی اور حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو خارش ہو رہی ہے یا کپڑا ٹھیک کرنا ہے تو اس دوران آپ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرنا چھوڑیں گے اور پہلے وہ حرکت پوری کریں گے اور پھر نماز جاری رکھیں گے یا پھر اجتناب کریں گے۔ لیکن دل کے بارے میں بھی خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دل بھی تو مصروف عمل ہے۔ نظر ادھر ادھر نہیں جا سکتی تو خیال کیسے جا سکتا ہے؟ خیال کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حسن بیان کیا ہے کہ تم اس سوچ کے ساتھ نماز ادا کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے،
یعنی یا مراقبہ کی حالت میں رہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرو، یا مشاہدے کی حالت میں کہ گویا تم اسے سامنے دیکھتے ہو، تو یہ عبادت ہے۔ عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہ ہے، اس کا حق ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اسی کے لیے ہو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت میں شریک کیسے ٹھہرایا جاتا ہے۔ شرک کے کئی ایک طریقے ہیں، جیسے نماز میں ایک بڑا شرک یہ ہے کہ انسان خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی بجائے کسی اور کی خوشنودی کے لیے کسی اور نیت سے نماز ادا کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ نیت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، یا اہم مقام پانے کے لیے نماز ادا کرنا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی یا رضا مطلوب نہیں ہے، یا کوئی بھی اور بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز مقبول نہیں ہے۔ یہ ریاکاری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے کسی انسان کے سامنے باندھیں گے تو یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع میں جاتے ہیں، ایسے کسی اور کے سامنے جائیں گے تو یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں، ایسے کسی اور کو سجدہ کیا تو یہ شرک ہے۔ ہم نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے لیے کسی اور کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، یا اگر کسی اور کے نہ بھی پہنچے صرف کسی اور کا واسطہ بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ سب شرک کی مختلف صورتیں ہیں۔ بھلے سے کسی قوم کا سربراہ بھی جا رہا ہو، سارے افراد وہ کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر اللہ سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے کہ وہ شرک سے روکیں۔ سب نے یہ دعوت دی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق صرف قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل کی یہ عبادات 12 ہیں۔ دل کی پہلی عبادت اخلاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ یعنی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، دین کو صرف اسی کے لیے خالص کر لیں۔ دوسری عبادت توکل ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا عبادت ہے۔ توکل یہ ہے نفع حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ تیسری، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جیسی محبت کسی اور سے رکھی جائے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا دل کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ جیسا خوف کسی اور سے کھانا شرک ہے۔ اور پانچویں عبادت امید باندھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں باندھتے وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید باندھتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر تقویٰ دل کی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب سے ڈر کر اس کے روکے ہوئے کاموں سے رکنا۔ پھر صبر کرنا دل کی عبادت ہے، شکر کرنا دل کی عبادت ہے، حلال و حرام کے بارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا دل کی عبادت ہے،
اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی صفات میں تفکر کرنا دل کی عبادت ہے، محاسبہ کرنا دل کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا دل کی عبادت ہے۔ یہ سب دل کی عبادات ہیں، یہ سب عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ اگر یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہوں تو یہ بھی شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جس سے تو محبت رکھے وہ تیرا الہ ہے، جس سے تو خوف کھائے وہ تیرا الہ ہے، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا الہ ہے، جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا الہ ہے، اور جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا الہ ہے۔ اقبال کہتا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس ایک مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ الہ بنانے کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کو جیسے جذبات اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنے چاہیے، اگر انسان وہ جذبات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دوسروں کے لیے رکھے تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان دوسروں کو الہ بنا رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ جیسے دل کی عبادات میں شرک ہوتا ہے، ایسے ہی زبان سے کی جانے والی عبادات میں بھی شرک ہوتا ہے۔ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور غیر اللہ سے بھی مانگے تو یہ شرک کی قسم ہے۔ یہ بھی الوہیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ الوہیت میں تمام اوصاف کمال، اوصاف جلال، اوصاف جمال، رحمت، اوصاف کرم، اوصاف احسان جمع ہے، یعنی اوصاف رحمت بھی الوہیت کے ساتھ ہر ایک کا تعلق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نام میں بڑی گہرائی اور بڑی وسعت ہے۔ یہ سب وہ صفات ہیں جو اسے الوہیت کا مستحق بناتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہیت کا مستحق ہے، یعنی وہ الالہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے لیے عظمت نہیں۔ عظمت کا مستحق، تعظیم کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور بڑا نہیں۔ کبریائی کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ الوہیت کا حق رکھتا ہے، تو تعظیم اور کبریائی کا حق بھی صرف اسی کا ہے۔ اسی طرح وہ الوہیت کا حق رکھتا ہے کیونکہ وہ ربوبیت میں متفرد ہے، یعنی ربوبیت کے جتنے اوصاف ہیں ان میں بھی وہ ایک ہے۔ مثال کے طور پر ربوبیت کا ایک وصف تخلیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اس تخلیق میں اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کو تو مکہ کے کافر بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کیا، کسی بت کا یا کسی غیر اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ربوبیت کا دوسرا وصف رزق دینا ہے۔ رزق کے حوالے سے کتنے لوگوں کا شبہ ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا دوسرے بھی رزق دے سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو انسانوں سے رزق طلب کرتے ہیں، انسانوں سے امیدیں باندھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رزق کا اہتمام کریں گے۔ وہ رزق کے حصول کے لیے لوگوں کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن اپنے الہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس معاملے میں انہیں نافرمانیاں بھی کرنی پڑے تو کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی کہ وہ رزق کی ڈور اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر تمام صفات ربوبیت ہیں اور وہ ان میں متفرد ہے، اس لیے وہ الوہیت کا مستحق ہے، اور وہ اکیلا ہے جو ساری مخلوقات پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہر رحمت کا تعلق اسی کی ذات سے ہے، ایک ذات سے۔ وہ ساری مخلوقات کو ظاہری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کس نے دیکھنے کی قوت عطا کی؟ کان سنتے ہیں، کس نے انہیں قوت سماعت دی؟ زبان بولتی ہے، کس نے انہیں قوت گویائی دی؟
ہاتھ حرکت کرتے ہیں، کس نے انہیں حرکت کرنے کی طاقت دی؟ ذرا ان لوگوں کو دیکھیں جن کے ہاتھ اس طرح سے اکڑ جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ پلٹا نہیں سکتے۔ یہ ساری نعمتیں کس نے عطا کی؟ ہمارے یہ چہرے کس نے صحیح سلامت بتائے؟ کس نے صحیح سلامت بنائے؟ اپنے چہرے کی نعمت کا احساس انسان کو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس چہرے کے بگاڑ کو نہ دیکھ لے۔ جب کسی ایسے فرد کو دیکھیں جس کا چہرہ تیزاب سے جل گیا ہو، پھر احساس ہوتا ہے کہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں، اسی نے ہر چیز کامل صورت میں دی۔ وہ اولاد دینے والا، وہ گھر بار دینے والا، رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا ہے۔ ہر رات کو ہم سو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ جو ظاہری نعمتیں بھی عطا کرتا ہے وہی الوہیت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، حکمت، احسان، رحمت، قدرت، عزت اور خیر کے ساتھ ہر چیز پر محیط ہے۔ الوہیت کا مستحق وہی ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علم میں کامل ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی انسان جانتا ہے؟ میرے دل میں جو بات ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں جو بات ہے میں نہیں جانتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ زمین کے اندر بویا جانے والا کوئی دانہ، کوئی بیج ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو۔ کسان نہیں جانتا کہ کہاں پر کون سا بیج زمین کے اندر ہی اندر ختم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ وہ اپنے علم سے ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا وہ علم نہ رکھتا ہو۔ جو ہر ایک کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، وہی الوہیت کا مستحق ہے۔ پھر اس کی حکمت ایسی ہے کہ اس نے جو حکم دیا اپنی حکمت کی بنیاد پر دیا، جو چیز بنائی اپنی حکمت کی بنیاد پر بنائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں ہمارے ہاتھوں پر لگی ہوئی ہوں یا کان پاؤں پر لگے ہوئے ہوں۔ اس کی تخلیق میں بے مثال حکمت ہے۔ جیسا اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری صورت سوچی نہیں جا سکتی۔ آپ اس کی تخلیق میں اس کی حکمت کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ چاند کے بس میں ہے کہ سورج کو جا پکڑے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس کا غلبہ ہے اور اس کا علم ہے۔ یہ اس غلبہ رکھنے والے علیم کا منصوبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاروں اور ستاروں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ اس نے یہ نظام اتنا کامل بنایا۔ اس نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کی قدرت کیسی ہے؟ اس کا غلبہ کیسا ہے؟ اس کا قہر کیسا ہے؟ اس کا قہر کیسا ہے؟ کون ہے جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر لے کہ اب اس کو وفات دینی ہے پھر کوئی اسے زندہ رکھ سکے؟ وہ غالب ہے نا، اس کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر لے کہ اس کو زندگی دینی ہے تو کون ہے جو اس کے راستے کی رکاوٹ بن جائے؟ جب وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پھر وہ الوہیت کا مستحق ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔
اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ ہاں، ہر ایک اس سے مانگ رہا ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، اپنی زندگی کے لیے اس کے محتاج ہے، اپنی قوتوں کے لیے اس کے محتاج ہیں، اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنے گھر بار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے بندہ تو اسی کا محتاج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ ساری کائنات ختم ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ باقی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے، اور اس کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اسی وجہ سے وہی الوہیت کا حق رکھتا ہے، ہر ایک اپنی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حاجت مند ہے۔ یہی چیز سب کو اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا ضرورت مند بناتی ہے۔ یہ الوہیت میں سارے اسماء حسنہ آ جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بندوں سے تو عبودیت ہی مطلوب ہے۔ تو اگر عبودیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دعوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کی حیات میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، کیسے آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، کیسے زمین سے آسمان تک کا سفر آپ نے طے کیا، اور رسول اللہ نے کہاں کہاں دعوت دی، کہیں بادشاہوں کو خط لکھے، کہیں میدان جنگ میں دعوت دی۔ اس راستے میں کتنی منزلیں آئیں، اہل خاندان کو دعوت دی، کہیں صفا کی چوٹی پر، کہیں حج کے قافلوں میں، کہیں طائف کی وادی میں، کہیں ہجرتیں ہوتی ہیں تو مقام ہجرت پر دعوت ہے، ہجرت کے بعد جہاد کے میدان میں بھی ہر جگہ دعوت اللہ ہے۔ تو وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکتا ہے؟ وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہو، جو اس کی معرفت رکھتا ہو، اور جو ترقی کرنا چاہتا ہو، عروج کے زینوں پر جانا چاہتا ہو، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا راستہ عبودیت اور دعوت کا ہے۔ عبودیت اور دعوت کے ساتھ ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ترقیاں نصیب کرے۔ تو اس نام الالہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، اسی کی عبادت، اسی کی دعوت، اسی واحد کے تعلق سے انا پرستی ختم ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلی نشست میں انسان کامل یقین کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، قدم بقدم آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ راستہ علم کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جنت میں جانے والا کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس الہ سے کیوں نہ تعلق پیدا کریں۔ جس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کے احکامات کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا، جس کو وہ عطا کرے اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، جس سے وہ روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، جس کو وہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا،
اس الہ کی قدرتوں کو دیکھیے۔ اللہم مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ عزت اور ذلت کے بارے میں لوگوں کا تصور کتنا خراب ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے میں جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جسے چاہوں ذلت دے دوں۔ اس سے بالا تر ہو کر کہ کون کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا کرتا ہے۔ کسی کے زور لگانے کے باوجود ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دے اس سے کوئی چھین سکے۔ مکھی ہم سے کوئی چیز چھین کر لے جاتی ہے تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم وہ واپس لا سکیں۔ ایک انسان جو اتنا کمزور ہو کہ اس سے کوئی چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہ لا سکے، وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی عزتیں چھین سکتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے اقتدار کو چھین سکتا ہوں۔ عقیدہ درست ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اور بات بڑی خاص ہے، دنیا تو وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جن سے وہ محبت نہیں کرتا، مگر دین اسی کو عطا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کا علم تو وہ اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں رکھتا، مگر دین کا علم وہ اسی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو عزت اسی کی، عظمت اسی کی، قوت اسی کی، تسبیح اسی کی، عبادت اسی کی، دعوت اسی کی۔ دنیا میں کوئی کسی کی جانب بلاتا ہے، کوئی کسی اور جانب بلاتا ہے۔ کتنے بلند مرتبہ تھے انبیاء کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بلاتے تھے۔ تو آج بھی جو چاہتا ہے کہ مجھے بلند مقام مل جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بلند، اس کی بادشاہت عظیم ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اس الہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کی عبادت، اس کی تسبیح نہ کی جاتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ملائکہ پیدا کیے ہیں جو صفیں باندھے ہوئے حالت قیام میں ہیں، اور تخلیق کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک کچھ فرشتے حالت قیام میں رہیں گے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں، کچھ ملائکہ خشوع میں ہیں۔ تخلیق کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک خشوع میں رہیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنے کریم چہرے کو کرے گا اور وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ رب العزت کا فرمان ہے وہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز کا خالق ہے، پھر تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ اور اس نے فرمایا خوب اچھی طرح سے علم حاصل کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کو اس کی الوہیت سے تعلق قائم کرنا ہے، تو عبودیت اور دعوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک